ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله. محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے پیارے ساتھیوں، آج اس جلسہ گاہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر مختصر سے وقت پر مختصر سے باتیں کر کر اپنے بات کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت تعرج الملائکۃ والروح فرشتے اور جبریل امین اس پر چڑھ کر آئیں گے. وہ کیسے دن ہوں گے؟ 500 کہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اسی کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. کہ وہ 50 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، یعنی وہ قیامت کا دن ہوگا. اور اتنا لمبا اور اتنا طویل دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے وہ قیامت کے دن. لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کا حال کیا ہوگا. وَتُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب جب قیامت قائم ہو جائے گی وَتُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو آسمان سے سورج کو قریب کر دیا جائے گا. مِنَ الْخَلْقِ یعنی انسانوں سے قریب کر دیا جائے گا. جو سورج ہم آپ دیکھ رہے ہیں 33 کروڑ 3,33 کروڑ میل کی دوری پر، وہ قیامت کے دن انسان سے 1 میل کی دوری پر ہو جائے گی. حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہو جائیں گے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مقدار سے مراد کہ زمین کی مسافت ہے یا وہ سلائی، وہ کاٹھی، وہ سرما دانی جس سے ہم لوگ سرما لگاتے ہیں وہ مسافت کرا دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو انسانوں سے قریب کر دیا جائے گا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْنِ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی ڈبکیاں لگائے ہوئیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ كَعْبَيْنِ کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی اپنے سر تک وہ ڈبکیاں لگائی ہوئے ہوں گے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے خوش لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ کتنا بڑا بھیانک اس قیامت کے دن میں جو سارے لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی منہ تک، کوئی ٹخنوں پر اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر 1 پر الامام العادل، حکمران عادل، انصاف کرنے والا سردار، وہ لیڈر جو انصاف کرتا ہو، یعنی انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے۔ کوئی سردار ہے تو کوئی کاکا، مخیا ہے تو کوئی باپ ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الامام العادل، کہ جو دنیا کے اندر حکمران عادل ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کیسے حکمران عادل؟ آئیے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت۔ بنو مخزوم کی ایک خاتون، فاطمہ نامی خاتون، بنو مخزوم، یہ عورت، یہ فاطمہ نامی عورت چوری کر لی اور بڑا مالدار گھرانے کی عورت تھی، اور اسلام کا قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لوگوں کا ڈر ہوا، خوف ہوا کہ مالدار گھر کی لڑکی ہے، اس کی ہاتھ کیسی کاٹی جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس کون جا کر سفارش کرے؟ تو سارے کے سارے لوگ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت اسامہ بن زید کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے تم سب سے زیادہ پیارا ہو، تم آخر اللہ کے نبی کے پاس جا کر یہ مقدمہ رکھ دو۔ جب حضرت اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک بنو مخزوم کی عورت، ایک فاطمہ نامی عورت ایک چوری کر لی ہے، جو بڑا خاندان کے ہیں، مالدار خاندان کے ہیں، اس کے ہاتھ کو کیسے کاٹا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سے ایک حد کے بارے میں تم سفارش کرنے آئے ہو؟ نہیں نہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اے اسامہ اگر یہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ یہ تھے انصاف میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامام العادل، جو حکمران عادل ہوگا، جو انصاف کرنے والا عادل ہوگا، جو انصاف کرنے والا سردار ہوگا، اس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ محترم سامعین، آج کے عادل کیسے ہیں؟ آج کے سردار کیسے ہیں؟ کوئی انصاف نہیں۔ ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو لیڈر بنایا ہے اللہ نے، جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، بخاری کی روایت کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ، اگر اللہ نے کسی انسان کو دنیا کے اندر ذمہ داری دی ہو، اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو سردار بنایا ہو، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیۃ، اور وہ رعایا کو دھوکہ دیتا ہو، وہ رعایا کے پاس ظلم کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لیڈر کے لیے، ایسے سردار کے لیے، اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جس کو لیڈر بنایا ہے، جس کو سردار بنایا ہے، کسی چیز کے بارے میں اس کو سونپا ہے، اگر وہ رعایا کے ساتھ اگر دھوکہ کرتا ہو تو اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ
والے دوسرا شخص وہ نوجوان ہوگا جس کی عبادت وہ جوانی میں گزاری ہو، یعنی اللہ کی عبادت وہ جوانی میں گزاری ہو۔ یہ جوانی کا مرحلہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے میرے بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کون نہیں جانتا؟ وہ یوسف، وہ مصر کے بادشاہ جس کے سارے عورت یوسف کے لیے پریشان تھے، اتنا خوبصورت وہ یوسف۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ عورت کا نام زلیخا، وہ زلیخا یوسف علیہ السلام کو باقایا ڈورے ڈالا۔ اسی کو اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهَا کہ جب یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا اس کو بہکایا، اس کو پھسلایا اور اس کے ساتھ غلط کام کرنے کی ارادہ کیا، قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، وہ زلیخا سارے کے سارے دروازے کو بند کر دیا، کھڑکی کو بھی بند کر دیا، اور یوسف علیہ السلام اس کمرے میں اکیلے ہیں، زلیخا بھی اکیلی ہے، اور زلیخا کہتی ہے ہائے طلب اے یوسف تو قریب آ جا، تو سامنے آ جا، تو بھی اکیلا ہے میں بھی اکیلا ہوں، اس کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ہائے طلب تو آ جا، سامنے آ جا۔ یوسف علیہ السلام کا جملہ سنو میرے بھائی، وہ یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، انہ ربی احسن مثواہا، جس کو اللہ نے مجھے تمہارے گھر میں ٹھکانہ دیا، میرے بھائیوں نے تو مجھے کنواں میں پھینک دیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے تیرے گھر میں پیدا کیا، تیرے گھر میں ٹھکانہ دیا رہنے کا، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جو نوجوان ہوگا اس کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ گا۔ نمبر 3 وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس انسان کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو، یعنی اگر نماز پڑھنے وہ انسان جاتا ہو تو اس کا دل نماز پڑھنے کے بعد سکون ہو جاتا ہو، اطمینان ہو جاتا ہو، اور اگر وہ نماز سے فارغ ہو کر اگر گھر لوٹتا ہو تو اس کا دل و دماغ صرف مسجد میں لٹکا ہوا ہو کہ کب میں مسجد جاؤں، کب میں نماز پڑھوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے مہمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے مہمان کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن تَوَضَّعَ، جس شخص وضو بنایا، وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور وہ مسجد کی طرف گیا، جو انسان اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وہ مسجد کی طرف نکلا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَهُوَ سَائِرُ اللَّهِ، وہ اللہ کے مہمان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نمبر 3 پر کہ وہ شخص اپنے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کا دل و دماغ، جس کا دل مسجدوں میں رکھا۔ نمبر 4 وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ آدمی بھی ہوں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے، وہ انسان بھی ہوں گے، وہ آدمی بھی ہوں گے۔ وَرَجُلٌ تَحَابَّ فِي اللَّهِ، اگر وہ دنیا کے اندر کسی سے محبت رکھتا تھا، کسی سے اگر محبت کرتا تھا تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، وہ اللہ کے لیے محبت کرتا تھا، اجتماع علیہ، اور اگر اس کا دوستی اگر اکٹھا ہوا ہو تو جھگڑا ہوا ہو، اگر ملا ہوا ہو تو اللہ کے رضا کے خاطر ہوا ہو، اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہوا ہو۔ اگر ایسا شخص ہوگا جو صرف ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ دے۔ نمبر 5 وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ،
اگر کوئی عورت ہو، عہدیدار عورت، مالدار عورت اور خوبصورت عورت، ذات منصب، اگر وہ زنا کی دعوت دیتی ہو، وہ زنا کرنے کے لیے بلاتا ہو، اور اگر وہ شخص یہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اگر ایسا نوجوان ہوگا جس کو کوئی عہدیدار مالدار گھرانے کی لڑکی، وہ بھی خوبصورت لڑکی، دعوت زنا دیتا ہو، اور اگر صرف یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگا دے. تو محترم حضرات، یہ 5 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دے گا. نمبر 6، چھٹے نمبر پر آخر وہ کون خوش نصیب انسان ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دے گا. وہ انسان بھی ہوں گے، اگر وہ انسان اللہ کے راستے میں اگر دان کرتا ہو، اللہ کے راستے میں دیتا ہو، اگر وہ داہنے ہاتھ میں دیا ہو تو اس کا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا ہے. اگر ایسے لوگ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دے گا. اور آخری بات نمبر 7، ورجل، اگر وہ آدمی اکیلے میں ہو، تنہا میں ہو، اور اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دے گا. اس سائے کے علاوہ، اس جڑا کے علاوہ کوئی اور سایہ کل قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو محترم حضرات، اللہ سے یہی دعا کرتا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان 7 خوش نصیب انسانوں میں سے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.